بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن صرف 7 بار یہ سورت پڑھ لیں، 7 نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے گھر میں رزق انشاءاللہ تعالی بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ اس عمل کے لیے 2 ہی چیزیں شرط ہیں، ایک یقین کامل اور دوسری شرط توجہ، کیونکہ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ تسبیح بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ڈرامہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ادھر ہم وظیفہ کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہماری توجہ موبائل میں بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہن کے اندر مختلف خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم جس رب کا نام لے رہے ہیں، جس رب کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑی ذات تو اس رب کی ذات ہے۔ جب ہم رب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں، وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں، عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، در حقیقت یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب ہم وظیفے کو بے خیالی میں کریں گے، بے یقینی کے ساتھ کریں گے، بے توجہ کریں گے، تو پھر ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس عمل میں آپ نے 2 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ عمل تیر بے ہدف ہے۔ اس عمل جیسا لاجواب عمل آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ عمل جو شخص بھی کرے گا، رزق کی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے ختم ہو جائے گی، اس گھر سے رزق کا فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اس کی نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوگا۔ یہ میں اس قدر آپ کو رزق کے حوالے سے عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کے بعد آپ کو کاروبار کے حساب سے، کاروبار کے اعتبار سے، رزق کے حوالے سے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے حاسدین سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں حاسدین کے شر سے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسری بات جو آپ کے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے صرف اور صرف رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف ذریعہ حلال کو آپ نے اختیار کرنا ہے، حلال ذریعے سے آپ نے رزق کمانا ہے، حرام آپ چھوڑ دیں۔ ادھر وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر حرام بھی کما رہے ہوتے ہیں، حرام کھا بھی رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ کام آپ خود نقصان والے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وظائف کا کیا قصور ہوتا ہے؟ آپ توجہ کے ساتھ وظیفہ ہی نہیں پڑھتے، وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دل کے اندر کوئی اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو یقین کامل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یوں سمجھیں کہ بس اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات میرے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے عشاء کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل ہے، اول و آخر اس کے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے اچھا درود پاک ہے۔ ہم ہر نماز میں بھی یہ درود پاک پڑھتے ہیں، یہ آتا بھی ہے تقریباً ہر بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، کیونکہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور درود پاک کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس اپنے امتی کو نہیں بھولوں گا، اور کل قیامت کے دن آپ کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے اپنے امتی کو پیش کروں گا۔ تو کس قدر اس امتی کی شان اور عظمت ہوگی، مقام ہوگا۔
کہ جس کو آمنہ کا لال خود پیالہ پیش کرے گا جام کا، آب کوثر کا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جہاں پر ہر پل سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، آج سورج کا الٹا رخ ہے، اس دن سیدھا ہو جائے گا، آج ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو پھر اندازہ لگائیں جب یہ سیدھا اس کا رخ ہوگا تو اس کی گرمی کی شدت کس قدر زیادہ ہوگا بھی سوا نیزے پر۔ تو اس لیے ناظرین، اس دن سے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی خوف اور اللہ کے غضب سے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ کو خاطر و ناظر جانیے اور اپنے دل میں کسی غیر کا خیال نہ آنے دیں اور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 21 روز متواتر ناغے کے بغیر پڑھنا ہے۔ اگر ناغوں کا تصور ہو تو آپ نے عمل کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ نے اس عمل کو 21 روز متواتر پڑھنا ہے، بغیر کسی ناغے سے، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ مزمل شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ مزمل شریف ہر روز مابین مغرب اور عشاء کے 11 مرتبہ، اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ۔ سورۃ مزمل 21 روز متواتر ناغے کی صورت میں عمل کے قریب نہ جائیں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ رزق کا تصور کر کے رزق میں اتنی وسعت آئے گی کہ ساری نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا بھی بننا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کو بنا دے گا۔ اس لیے یہ صورت بڑی نہایت ہی مجرب ہے، اس میں حضور کا ذکر ہے، شان ہے، عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی ضرور کریں، درود پاک ہر روز 50 مرتبہ ضرور حضور کی ذات پر پڑھیں، انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔